بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلاگ نمبر ہے 4، چوتھا ویلاگ ہے، صفحہ نمبر 17، حرف آغاز ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک، اوچھ، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مسعود حسن شہاب۔ ناظرین پڑھنے کو حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب، انشاءاللہ پوری کی پوری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے 3 ویلاگ آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ چوتھا ویلاگ ہے، وہ آپ کی نظر ہم کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ حرف آغاز۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک، اوچھ ہے، مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے حرف بحرف انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر ہے 17 اور ویلاگ نمبر 4 ہے آج۔ حرف آغاز۔ تاریخ اور وہ بھی ازمنہ وسطی کی تاریخ ایک کٹھن موضوع ہے۔ اس موضوع پر قلم اٹھانا ایک دشوار گزار مرحلہ ہے۔ یہ دشواری اور بھی بڑھ جاتی ہے جب زیر بحث موضوع کسی ایسی بستی سے متعلق ہو جو اپنی مختلف و متنوع حیثیتوں سے شورا آفاق رہی ہو، مگر حکومتوں کی پے در پے تبدیلیوں اور پہم انقلابات کی زد میں رہنے سے اس کے تاریخی سلسلہ کی تمام کڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں۔ اب ان تاریخی روابط کو تلاش کرنا اور شکستہ زنجیر کی کڑیوں کو باہم یک دگر مربوط کرنا اور اس سے ایک مسلسل کہانی تیار کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ دوسرے بہت سے علمی موضوع ایسے ہیں جو مایم و زلف یا رو مسلسل حقائقیہ کی سہل انگاری کے متحمل ہو سکتے ہیں، لیکن فن تاریخ کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صرف ذوق خامہ فرسہ کی ستم زدگی ہی کافی نہیں۔ یہاں تو چیتے کا جگر چاہیے، شاہین کا تجسس کے قبیل کا سر و سامان درکار ہے۔ ہمارے پاس تاریخ کے فن پر جو مواد دستیاب ہے وہ حد درجہ نامکمل ہے۔ ہمارا بیشتر تاریخی سرمایہ ان غیر ملکی حکمرانوں کی دستبرد کا شکار ہو چکا ہے، جن کا مقصد استحصال تھا اور جو اپنے ناپاک سامراجی عزائم کی تکمیل کے لیے ہمیں ہمارے ملی ورثے کی ہر قیمتی متاع سے محروم کر گئے۔ ہمارے قومی اثاثہ کے بیش بہا نو اور انگلستان، یورپ کے بعض دیگر ملکوں کے کتب خانوں یا عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہم ابھی تک احساس زیاں سے محرومی کے ماتم میں مصروف ہیں۔ قسمت چنا فتاد کے ترکان مست اد، در دور محب تاک نہاون جام را۔ ان حالات میں تاریخی موضوع پر کچھ لکھنا لکھانا ایک کوشش ناتمام کے سوا
اور کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ایسی بہت سی بستیاں موجود ہیں، بالخصوص سابقہ ریاست بہاولپور کے طول و عرض میں عہد قدیم کے آثار قدم قدم پر نمایاں ہیں، جو تاریخ کا ایک دلکش باب بن سکتے ہیں۔ گرد و پیش کے حالات کی شہادت بھی یہی ہے کہ یہ مقامات زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، مگر یہی سلسلہ تاریخ کی نامربوطی ان اسرار کی نقاب کشائی میں صد راہ بنتی رہی ہے۔ اوش کی قدیم العہد بستی بھی اپنا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے، شاندار بھی اور عبرتناک بھی، ایک رنگا رنگ ماضی جو اپنے دامن میں فقر و شہنشاہی کی داستانیں، سلطنتوں کے عروج و زوال کے افسانے، تہذیبوں کی ارتقاء و تنزل کی کہانیاں، علم و فضل کی کشور کشائی کے قصے اور تصوف و روحانیت کی آفاق گیریوں کے واقعات سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں تسلسل کا فقدان ہی وہ مرحلہ ہے جسے سر کرنا از بز مشکل ہے۔ اوش کے متعلق مرتب شکل میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو استناد کا درجہ بھی رکھتی ہو۔ لے دے کے ایک مختصر سا کتابچہ تاریخ اوچ ملتا ہے۔ تاریخ اوچ 1931 مطابق 1349 ہجری میں محبوب المتا دہلی میں طبع ہو کر شائع ہوئی تھی۔ جو مولوی حفیظ الرحمن حفیظ بہاولپوری نے لکھا ہے، مگر اس موضوع پر اولیت کا شرف رکھنے کے باوجود اس کتاب میں افسوسناک تسامحات پائے جاتے ہیں۔ پیش رو مورخین میں سے جن لوگوں نے بر صغیر کے اس خطہ کی تاریخ پر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی زیادہ معلومات افزا نہیں ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ کا کچھ حال مجمل التواریخ میں ملتا ہے، اس میں اوش کے بارے میں بھی کہیں کہیں اشارہ کیا گیا ہے، مگر کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کیونکہ کتاب پوری آپ تک رکھنی ہے، لہٰذا اتنا کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ نیکسٹ ویلاگ چچ نامہ، وہ پہلی کتاب ہے جو ملتان و سندھ کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صفحہ نمبر 19 ہے، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر بھی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔